اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس آیت کے اندر ایک اور واقعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بڑا مشہور یہ واقعہ ہے کہ ہوا یہ کہ جب کفار مکہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کفار مکہ کو ساری وہ باتیں سمجھائیں، معجزات دکھائے، قرآن پڑھ کے سنایا، یعنی سارے چیلنج جو تھے، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک نے تو یہ چیلنج بھی کیا فاتوا بصورۃ من مثلہ، کہ تم قرآن جیسی چھوٹی سی بھی صورت لے آؤ، اللہ خیر صلی اللہ، بات ختم۔ لیکن جب سب کچھ نہ کر سکے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات تھے ان کا بھی انکار نہ کر سکے، قرآن کا بھی مقابلہ نہ کر سکے، تو کفر کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب مقابلہ حق کا نہیں کر سکتا نا تو پھر وہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ کفار مکہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ نہ کر سکے نا کسی بھی میدان کے اندر، نہ معجزات کا انکار کر سکے، نہ قرآن کا انکار کر سکے، اب انہوں نے ایک بڑی گھٹیا چال چلنے کے لیے ایک دار الندوہ جو کمیٹی گھر کہہ لیں، وہاں پہ وہ اکٹھے ہوئے، میٹنگ کی، اور میٹنگ کے اندر انہوں نے 2-4 باتیں رکھی۔ وہ کیا تھی؟ ہوا یہ کہ کفار مکہ نے سارے جو سردار تھے سب کو دعوت دی گئی کہ بھائی آئیں، بھائی اس کا کوئی حل نکالیں، ٹھیک ہے جی، مقابلہ تو کر نہیں سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی اپنی اوقات ہی دکھا دے۔ تو دار الندوہ کے اندر جب وہ اکٹھے ہوئے میٹنگ کرنے کے لیے کہ اب جو نئی تحریک چلی ہے، یہ جو اسلام دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کو کیسے روکا جائے، کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ ہم اس کے آگے بند باندھیں کہ شاید یہ رک جائے۔ تو اب جب یہ سارے اکٹھے ہو گئے نا، ابھی بات شروع ہونے ہی لگی تھی کہ دروازہ پھر کھٹکایا گیا، تو دروازہ کھولا تو جناب ایک بہت بڑا قد کاٹ کا بندہ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم ایک بڑا خاص میٹنگ کرنے لگے ہو، خاص مقصد کے لیے، تو میں نجد سے آیا ہوں، مجھے بھی اپنی میٹنگ کے اندر شامل کرو۔ جب وہ شامل ہو گیا، شامل ہونے کے بعد بات شروع ہو گئی کہ ہاں جی کیا کریں اب۔ انہوں نے کہا جی ایجنڈا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی سیدھی سی بات ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں کیسے، یہ جو اسلام دن بدن پھیل رہا ہے اس تحریک کو ختم کیسے کریں، اس کے لیے جو مشورہ کسی کے پاس ہے تو وہ دیں۔ تو مشورے 3 دیے گئے، 3 مشورے میں سے ایک پہلا مشورہ ابو البختری وہاں پہ بیٹھا تھا جو کفار مکہ کے سرداروں میں سے تھا، اس نے کہا جی میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک دروازے کے اندر جو ہے وہ مصطفیٰ کریم کو داخل کر کے کمرے کے اندر دروازہ بند کر دیں اور ان کو سخت طریقے سے باندھ کر رکھ دیں، کبھی کبھار کھانا دے دیا کریں گے، تھوڑا سا پانی بھی دے دیا کریں گے، خود بخود جو ہے وہ جاں بحق ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ حل ہے۔ ابو البختری کی جب یہ مشورہ دیا تو اس جو شیخ نجدی بیٹھا تھا اس نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ جب تم مصطفیٰ کریم کو قید کر دو گے تو آپ کے غلام چھڑانے نہیں آئیں گے، وہ اپنی جان پر کھیل کر بھی چھڑا لیں گے۔ سب نے اس کی طرف دیکھا، اس نے کہا بھی سیاڑا بندہ لگتا ہے۔ اس نے کہا جی شیخ صاحب آئے ہیں کون آپ؟ وہ شیخ صاحب کا بعد میں پردہ کھلا کہ وہ شیخ صاحب جو تھے وہ شیطان تھے، یعنی جس میٹنگ کے اندر وہ شیخ نجدی بن کے شامل ہوا تھا شیطان، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے آیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشیں کیونکہ وہاں پہ ہو رہی تھی۔ تو اب شیطان نے کہا بھائی یہ تمہارا جو ہے وہ مشورہ یہ قابل عمل نہیں ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام موجود ہیں، وہ اپنی جان پر کھیل کر بھی حضور کو چھڑوا لیں گے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہشام بن عمر تھا، اس نے کہا پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ پھر ایک سواری دے دیتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ جی آپ یہاں سے چلے جائیں، وہ جہاں جائیں جو مرضی کریں، ہمیں پھر اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو شیطان نے کہا بھائی جس کلام نے تمہارے اوپر اتنا اثر ڈالا ہے تو جب وہ شخص کسی اور جگہ پہ جا کر یہ کلام سنائے گا تو پھر خود سوچو وہ کیا کرے گا۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ کل وہ کسی اور جگہ پہ چلا بھی جائے، تم یہاں سے نکال بھی دو، تو نکالنے کے بعد کیا ہوگا؟ اگلے بندے پھر جب ان کا کلمہ پڑھ لیں گے تو دوبارہ پھر وہ بندے اکٹھے کر کے پھر جو ہے وہ مکہ پر چڑھائی کر دے گا، پھر کیا کرو گے؟ تو شیطان نے کہا یہ مشورہ بھی قابل قبول نہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر وہ سارے مکہ کا جو کیا تھا سرپنچ تھا ابو جال، اس نے کہا جی میرا مشورہ یہ ہے کہ جتنے معززین خاندان ہیں نا سب میں سے ایک بندہ چنا جائے، سارے مل کر ایک ہی رات جو ہے وہ حملہ کر کے سیدھی سی بات ہے کہ بات ہی ختم کر دیں، قصہ ہی ختم ہو جائے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا جائے،
جب محمد عربی شہید ہو جائیں گے تو قریش پھر کس کس کے ساتھ لڑتے پھریں گے، کیونکہ سب خاندان جب اکٹھے ہوں گے تو قریش سب کا تو مقابلہ کر نہیں سکتے. پھر بات آ جا کے بھی ختم ہوگی تو دیت پر ہوگی، تو مل کر پھر دیت دے دیں گے. تو ابو جہل کے اس مشورے پر شیطان نے کہا، اس نے کہا ہاں یہ مشورہ بالکل ٹھیک ہے، اگر اس پر عمل ہو جائے تو پھر بات ختم ہے. جب یہ سارا مشورہ وہاں پہ میٹنگ ہو رہی تھی نا، تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اپنی قدرت ہے اور تقدیر ہے، اس کے اپنے فیصلے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور بھیج کر فرمایا محبوب یہ اپنا حساب لگا رہے ہیں، رب کی اپنی قدرت ہے اور تقدیر ہے، اس کے فیصلے ہیں. آپ ایسے کریں، آپ پیغام بھجوا دیں صدیق اکبر کو، تیاری کر لیں، راتوں رات آپ نے جو ہے وہ یہاں سے ہجرت کر جانا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر وہ سارا واقعہ پیش آیا. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، میں حبیب ذرا وہ وقت بھی ذرا آپ یاد کریں. کون سا؟ یمکرو کا، جب الذین کفروا، جب کافر آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. وہ وقت بھی تو تھا نا کہ جب آپ کے خلاف کافر سازشیں کر رہے تھے. کون کون سی؟ لیثبتوک، یا تو آپ کو قید کر دیا جائے، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، او یخرجوک، یا آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے. یہ تین جو باتیں، جو اس میٹنگ کے اندر جو تین تدبیریں جو رکھی گئی تھیں، تجویز رکھی گئی تھی، وہ تینوں کی تینوں باتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دی. میں یہ تین میٹنگیں کی، میٹنگوں کے اندر تین باتیں رکھی گئی ہیں، یا تو آپ کو قید کیا جائے، یا پھر کیا کیا جائے، قتل کر دیا جائے، یا آپ کو یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے. دونوں باتیں ہیں. وَيَمْكُرُونَ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنی چالیں چل رہے ہیں. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، رب کی اپنی خفیہ تدبیر ہے. ٹھیک ہے جی. وہ اپنی چالیں چل رہے ہیں کہ ایسے 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 کر دیں گے، یہ تحریک ختم ہو جائے گی، اسلام کا پتہ ہی نہیں چلے گا باہر جا کے. میں انہیں پتہ کوئی نہیں ہے کہ تم اپنی چال چل کے دیکھ لو، رب کے پھر اپنے کرم نوازی ہیں، اپنی خفیہ تدبیریں ہیں، اپنے اس کے فیصلے ہیں، پھر دیکھو رب کرتا کیا ہے. واللہ خیر الماکرین، سب سے بہترین جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ تو رب کی ذات ہے نا. ہاں، جب سب سے خفیہ تدبیر بہترین ہے، جو کار ساز ہے، وہ تو رب کی ذات ہے. پھر دیکھیں پھر رب کیا کرتا ہے. پھر ہوا ہے تین باتیں. دیکھیں اس آیت کے اندر جو بیان کی گئی ہے، جب انسان اسلام کی بات کرے گا، حق کی بات کرے گا، تین چیزوں میں سے ایک مصیبت اس پر ضرور نازل ہوگی. یا اس کو جیلوں میں جانا پڑے گا، یا اسے قتل ہونا پڑے گا، یا اسے ملک چھوڑنا پڑے گا. تین باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی. اور جس بندے نے یہ کام کیا ہے اس کے ساتھ تینوں میں سے ایک کام تو ضرور ہوا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، تو اس نے بھی یہی بات کی تھی آقا علیہ السلام سے. حضرت ورقہ بن نوفل نے کو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا نا آقا علیہ السلام کو کہ آپ ورقہ بن نوفل کو بتائیں کہ آپ نے کیا دیکھا ہے. تو آقا علیہ السلام نے جب بتایا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، تو اس نے کیا کہا، ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، فرمایا یہ تو وہ عزت والا فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. پھر اگلی بات اس نے کہا، اس نے جو کی، اس نے کہا کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی. وہ کیونکہ بڑا ہو چکا تھا. آپ حیران رہ گئے یہ بات سن کر. آقا علیہ السلام فرمایا یہ مجھے نکالیں گے؟ فرمایا ہاں نکالیں گے. کہا جی وجہ؟ پھر اس نے اگلی بات بھی ساتھ کی، کہا جس نے یہ باتیں کی ہے نا ان کے ساتھ یہ حشر ضرور ہوا ہے، ان کو نکالا ضرور گیا ہے. اور یہ تاریخ ہے، آپ دیکھیں نا، جس نبی نے بھی ایسی بات کی ہے. شعیب علیہ السلام کو یہی تڑی لگائی گئی تھی، کہا جی ہم کیا کریں گے، یا تو آپ کو سنسار کر دیں گے یا آپ کو یہاں سے نکال دیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکال دیا گیا، یوسف علیہ السلام کو کنعان سے نکال دیا گیا. کتنی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، ساری تاریخ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام آپ کو تو جناب کہاں سے پھر نہیں نکالا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. پہلے کابل کے اندر، پھر اس کے بعد مصر کے اندر، پھر اس کے بعد شام کے اندر، کہاں کا 120 سال کی عمر تک چین سے تو نہیں بیٹھنے دیا گیا ہے. تو جس نے اسلام کی بات کی ہے، حق کی بات کی ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ جناب ٹک کے کہیں بیٹھ گیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. جس نے بھی یہ علم اٹھایا ہے نا، اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. کون سا؟ لیثبتوک کا، یا تو قید ہوا ہے. دیکھیں نا یوسف علیہ السلام کا جرم کیا ہے؟ ایک ہے کہ رب نے معجزے کے طور پر حسن جو عطا فرمایا ہے. اب دیا رب نے ہے، اوپر سے نبی ہے، کرے کیا؟ تو پھر اس کے بعد پھر ظاہر ہے قید تو پھر بنتی ہے نا. تو اس لیے یاد رکھیے یہ ہوا ہے. یوسف علیہ السلام قید کے اندر گئے، موسیٰ علیہ السلام کو اپنے مصر سے نکال دیا گیا، اور پھر مدین میں جا کے رہنا پڑا، پھر دوبارہ مصر کے اندر آئے، یہ سارا مسئلہ ہوا. اور یقتلوا کا پھر کتنے نبی قتل ہوئے ہیں.
جتنے نبی آئے ہیں ان میں سے آپ دیکھ رہے ایک ایک دن کے اندر 70 نبیوں کو قتل کیا گیا ہے. جرم سب کا ایک تھا, وہ ہے لا الہ الا اللہ. ایک ہی جرم ہے نا. یہی بات تھی نا کہ جس نے آ کے لا الہ الا اللہ کہا ہے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ضرور ہوا ہے. ہمارے نا صوفیاء کرام ایک بڑی بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ عالم ارواح کے اندر نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو بلا کے فرمایا مجھ سے پیار کرتے ہو؟ سب نے کہا ہاں. اللہ تعالیٰ نے نا دنیا کو سامنے رکھ دیا. آدھے کھسک گئے. دنیا کی لذتیں دیکھ کر نا کار کوٹھی بنگلہ یہ وہ سارا کو جب دیکھو اس نے کہا تیریا خیراں, دنیا میں جا کے کار بھی لبڑ جانی ہے, کوٹھی بھی لب جانی ہے, پلاٹ شرار بھی لب جانے نے. آدھے چھوڑ گئے. جو آدھے بچ گیا تھا نا فرمایا ہاں بھائی تم مجھ سے پیار کرتے ہو. انہوں نے کہا پروردگار دیکھ لے, تو نے دنیا سامنے رکھی, ہم تو نہیں گئے. رب نے جنت سامنے رکھ دی. جب جنت سامنے رکھی نا تو 45% وہ بھی نکل گئے, صرف 5% کھڑے رہے. تو رب نے فرمایا ہاں بھائی تم نے کہا پروردگار نہ ہم دنیا کی طرف گئے ہیں نہ ہم تیری جنت کی طرف گئے ہیں, ہم تو ماس تیری خاطر ہی کھڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر دیکھ لو مجھ سے محبت کرنے کا جو نتیجہ ہے نا وہ بڑا اوکھا نکل رہا ہے, بڑا مشکل ہوگا. کہا کیسے؟ میں پھر تم دیکھ لینا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. فرمایا جگہ جگہ پہ آزمانا ضرور ہے میں نے. ہاں یہ نہ سمجھنا کہ یہ بڑا سوکھا راہ ہے, یہ بڑا مشکل راہ ہوگا. ٹھیک ہے جی, کبھی میں بھوک دے کر آزما لوں گا, کبھی میں خوف کر لوں گا, کبھی میں زیادہ دے دوں گا, کبھی بالکل ہی کم کر لوں گا, کبھی اولاد چھین لوں گا, کبھی مال چھین لوں گا, کبھی کچھ کروں گا, کبھی کچھ کروں گا. تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا ضرور. ٹکو گے؟ انہوں نے کہا ٹکیں گے. اگر جنت دیکھ کر ہم نہیں آگے پیچھے ہوئے نا تو اب جو مرضی ہونے دے. پھر تو یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے سامنے ان 5 لوگوں کو کھڑا کر کے فرمائے گا ہاں بھی کافرو تم اپنے رب سے پیار کرتے ہو؟ وہ کہیں گے پروردگار سے کوئی نہیں کر دے. جب بتوں کو جنت میں جاتا دیکھیں گے نا تو کافر بھی کہیں گے نہیں سانو کوئی پیار پیور کوئی نہیں ہے. انہی کے سامنے رب انہی لوگوں کو بلا کے فرمائے گا, محبین کو بلا کے فرمائے گا, فرمایا ہاں بھائی تم دنیا میں مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا کرتے تھے, بتاؤ اب بھی کرتے ہو؟ وہ کہیں گے پروردگار کرتے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا, فرمایا جاؤ جنت میں چلے جاؤ. تو وہ خوشی خوشی چل پڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ کافروں کو دکھائے گا, فرمائے گا دیکھا ہے یہ پیار ہوتا ہے کہ میں نے انہیں کہا کہ تمہیں جنت میں جانا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بالغ ہو سکتا تو جنت کہہ رہا ہو نہ, جیسے ہم نے جہنم کا کہا فوراً جہنم کی طرف بھی دوڑ پڑے ہیں. حضرت ابو سلیمان دارانی فرمایا کرتے تھے, آپ فرماتے تھے کہ پروردگار تو میرا خواہش ہے کہ تجھے راضی کرنے کے لیے نا اگر تو مجھے پل صراط کے اوپر بچھا دے اور پوری بزم معاشر کو میرے اوپر سے گزروا اور مجھے کہے کہ سلمان راضی ہے کہ نہیں, میں پھر بھی کہوں گا پروردگار لاکھ باری راضی ہوں. تو یہ بڑا مشکل راہ ہے. ٹھیک ہے, یہ مشکل راستہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس محبوب نے جس بندے نے بھی دین کا کام کیا ہے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. امام بخاری کے حالات دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی, سمرقند, نیشا پور, بخارا, پتہ نہیں کہاں امام بخاری جو ہے وہ لگے پھرے ہیں. کوئی ایک بندہ جو امام بخاری کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں تھا. امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا ہے. کوئی سوچ سکتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا ہے. امام مالک کو کوڑے مارے گئے, امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قید کیے گئے ہیں. پھر آپ اہل بیت کی طرف آ جائے, امام حسین سے لے کر نیچے امام حسن عسکری تک کوئی ایک امام بھی ایسا نہیں ہے جو جیل کے اندر نہ گیا ہو. آپ 12 امام ہیں نا جن کو بڑے مشہور ہے. ٹھیک ہے جی, امام زین العابدین ہو گئے, پھر امام جعفر صادق, امام محمد باقر, امام موسیٰ کاظم, علی رضا, نیچے تک چلتے ہیں آپ. جتنے بھی امام ہیں سب کے سب جیل کے اندر. حضرت بلکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غالباً امام اوزاعی آئے تو اس وقت امام زین العابدین کو نا اپنا ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی تھی تو آ کے دیکھ کر رونے لگ گئے. تو آپ نے فرمایا اوزاعی کیا ہوا ہے؟ کہا حضور دل کرتا ہے کاش آپ کی جگہ پر میں ہوتا تو آپ کو یہ زنجیریں تو کم سے کم بیڑیاں تو نہ لگی ہوتی, ہاتھ کڑیاں تو آپ کو نہ لگی ہوتی. آپ نے اشارہ کیا, دونوں اتر گئے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, دونوں ہی اتر گئے. آپ نے ارشاد فرمایا اوزاعی یہ صرف اس لیے ہے کہ رب جب مقام دیتا ہے تو امتحان بھی اتنا ہی بڑا لیتا ہے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے گھر میں پیدا کیا ہے تو امتحان میں تو اس نے ایسا ہی لینا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جاتے ہوئے مکہ سے جاتے ہوئے حضور نے کیا کعبے کی طرف دیکھ کے فرمایا تھا, فرمایا کعبہ اگر محبت کی بات کی جائے تو مجھے تجھ سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہے. جہاں تک مسئلہ ہے محبت کا تو پھر میری محبت تیرے ساتھ ہے, تو رب کا گھر ہے. لیکن اسلام کا جو مشن ہے وہ اتنا مقدس ہے کہ میں اسلام کے مشن کی خاطر تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں یہ قیمت تو ادا کرنی پڑتی ہے نا. آخر محبوب کائنات ہو تو پھر قیمت حضور نے بھی ادا کی ہے نا.
طائف کہاں، مکہ کہاں، وہی اپنے وہ سارا کچھ، وہ پیار محبت سارا کچھ کدھر گیا یار؟ ایک ہی پل کے اندر سارا کچھ ختم ہو گیا، ایک پل کے اندر 40 سال تک جو شخص پوری آنکھوں مکے کی آنکھوں کا تارا تھا، صرف ایک لمحے کے اندر لا الہ الا اللہ تو کہا ہے، کدھر گیا سارا کچھ؟ تو اس لیے یہ حقیقت ہے، ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے کی بھی یہ قیمت ہے۔ اگر رب کا قرب چاہیے تو پھر جب حق کی بات کرو گے پھر آزمائے گا ضرور، چاہے جیلوں سے آزمائے، چاہے قتل کروا دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے نا کہ جب وہ درخت کے اندر آ کے چھپ گئے تو اس کے بعد جب وہ ظاہر یہودیوں نے تو دیکھ لیا تھا کہ جب انہوں نے آ کے اوپر سے ارا رکھ کے چیرنا شروع کیا نا آرے کے ساتھ، جب وہ آرا پہنچا نا یہاں پر سر کے قریب پہنچا تو اللہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی پروردگار آرا تو بالکل سر کے قریب آ چکا ہے، فرمایا زکریا تو نے درخت کو کہا تھا نا بچا، ٹھیک ہے جی کہ ٹکڑے ہو مجھے پناہ دے، میں اگر میری بارگاہ اقدس میں عرض کرتا تو شاید میں کچھ اور سبب بنا دیتا، کیونکہ اب تو میرا نبی ہے تو اب امتحان بھی یہی ہے، اب ایسے کر چپ کر کے صبر کرتا رہے، ارا چلتا ہے تو چلنے دے، پھر اب نبیوں کے صف میں رہنا ہے نا تو پھر صبر کرنا پڑے گا۔ تو کہا پروردگار پھر ٹھیک ہے آنے دے، پھر ارا یوں رکھ کے یار زکریا علیہ السلام کو چیرا گیا ہے، کوئی سوچ سکتا ہے؟ ہمیں تو کانٹا بھی کبھی نہیں لگا ہے۔ پھر ہوا کیا ہے؟ فرمایا جیسے ارا چلنے لگا نا، مفسرین کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے، فرمایا زکریا آرے کی طرف نہ دیکھ، میری طرف دیکھ، ٹھیک ہے جی، آرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ آزمائش شرط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا خلیل ہے، آقا علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا نبی ابراہیم علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے جی۔ آزمائش طرح چیک کر کے دیکھیں کہاں کہاں تک جناب، کہیں آگ ہے، کہیں جناب والا پردیش ہے، کہیں جناب والا بچے کی قربانی ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، سب کچھ کیا ہے نا۔ کون یار 120 سال کا بوڑھا بابا ہو اور اسے ہی کہہ دیا جائے کہ جناب پر بچہ قربان کر، اور اگلا کرنے پر تیار بھی ہو جائے، اتنا جگر گردہ ابراہیم خلیل اللہ جیسے کے پاس ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے عرض کی نا کہ جناب آپ حکم دے رہے پھوکا نہ ماروں ایک آگ بجھ جائے گی، تو کیا فرمایا تھا؟ فرمایا وہ دیکھ رہا ہے نا، کہا دیکھ رہا ہے، کہا پھر تو جا، ٹھیک ہے نا جی، پھر تو جا۔ فرشتوں نے عرض کی تھی پروردگار تیرا خلیل ہی ہے، اگر یہی آج آگ کے اندر چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر تم چلے جاؤ، جا کے مدد کرو، ٹھیک ہے جی۔ مقام خلت جو ہے نا اسی کو کہتے ہیں کہ جناب فرشتے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں جناب حکم کرتے صرف بات ختم۔ آقا علیہ السلام کے بعد فرشتے نے آ کے یہ بات عرض کی نا طائف کے موقع پر کہ حضور حکم کر دے، ابھی پیس کے رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا نا 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 نا، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، انہیں کیا پتہ کہ امام الانبیاء ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے نا یاد رکھیں معراج کی رات کا آپ سبب اٹھا کے دیکھیں نا، معراج کا رات یعنی معراج ہوئی کیوں ہے؟ ایک اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں، فرمایا جب آقا علیہ السلام واپس تشریف لا رہے تھے نا طائف سے واپس تشریف لانے پر دل دکھا ہوا تھا کہ پروردگار اتنا سفر کیا ہے، پیدل کا سفر ہے، ٹھیک ہے جی، 10-12 دن لگے آنے میں، 10-12 دن لگے جانے میں، کسی ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ ہماری قوم مایوس ہو جاتی ہے کہ ہون کی پڑے گا، 10 باری سمجھایا پھر بھی نہیں سمجھے، 2 سال ہو گئے سمجھا رہے پھر بھی نہیں سمجھ رہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ سفر تھا سارا، لیکن ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور واپس تشریف لایا تو فرمایا یہی بات ہے، فرمایا محبوب آپ اس سفر کو نہ دیکھیں، آپ اگلے سفر کو دیکھیں، رب آپ کو کیا کیا سفر کراتا سیر کراتا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا جی۔ فرمایا حوصلہ افزائی کی خاطر، فرمایا میرے محبوب نے طائف کا سفر کیا ہے، ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، فرمایا جبریل میرے محبوب کو پھر میرے پاس لے آ۔ یہ تمام یہ معراج کے سفر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ فرمایا میرے محبوب کا دل دکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب حوصلہ افزائی بھی حق بنتی ہے کہ طائف کا سفر پیدل کیا ہے، پیدل کر کے پھر واپس آئے ہیں، میں کسی ایک بندے نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، میں محبوب کو حکم کر یہ عرض کر جا کے کہ محبوب آپ تیاری کریں، رب آپ کو اس سے اگلا جو سفر کروا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَمْكُرُونَ، اے محبوب پریشان نہ ہو، یمکرون یہ اپنی چالیں چل رہے ہیں کہ اسلام کو روک لیں گے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ رب کے پھر اپنے فیصلے ہیں، پھر دیکھیں پھر ہوتا کیا ہے، واللہ خیر الماکرین، فرمایا سب سے بہتر فیصلہ وہ تو پھر رب کا ہی ہے نا۔ پھر وہی کفار مکہ جو کل قتل کی سازشیں کر رہے تھے، پھر وہی کفار مکہ تھے جو 10,000 بندے جب آقا علیہ السلام مکہ کے موقع پر لے کے آیا تو وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے تھے کہ نہیں جی معاف فرما دے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔